اللہ فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روحیں قبض کر رہے تھے، ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ ظلم کیا تھا ان کا؟ یہ دل سے شرک نہیں کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ کی تعداد بڑھانے کے لیے اور مجبور ہو کر کہ وہ لوگ ان کے نظر میں تو وہ ان کے ساتھی تھے، اپنا دوستی قائم رکھنے کے لیے انہیں میدان جنگ میں نکلنا پڑا، یہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ قالوا فیم کنتم، فرشتے جان نکالتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال تھا؟ تم تو حق کو پہچانتے تھے، تمہارے دل تو گواہی دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور تم مسلمانوں کے اندر اس بات کا اقرار بھی کرتے تھے۔ فیم کنتم، تمہارا کیا حال ہے؟ تم کیوں ان کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں آ گئے؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہنے لگے ہم تو زمین میں کمزور تھے، ہمارے اوپر اتنا دباؤ تھا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے دباؤ کی بنا پر اپنی کمزوری کی حالت میں ہم ان کے ساتھ روانہ ہوئے اور یہاں بدر میں پہنچ گئے اور مسلمانوں کی تیروں سے ہماری جان نکل رہی ہے۔ کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ تمہیں اپنی دوستیاں عزیز تھی، تمہیں اپنا خاندان عزیز تھا، تمہیں اپنا کاروبار عزیز تھا، ورنہ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی۔ فتہاجروا فیہا، تم اس میں کہیں بھی ہجرت کر سکتے تھے۔ مسلمان اپنی جان اور مال کو بچا کر حبشے بھی گئے ہیں، وہ مدینے بھی گئے ہیں۔ تم اگر کمزور تھے تو تم کمزوری کی اس حالت میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ان مشرکوں کے جھمگھٹے سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دل ہلا دینے والی بات ہے بھائیو۔ دیکھیے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ مجبوراً آئے، رکھ رکھاؤ میں آئے، اور انہوں نے اپنا یہ عذر پیش کیا، لیکن اللہ نے ان کے عذر کو قبول نہیں کیا، ان کو جہنم کی وعید سنا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنا ایمان چھپا سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آدمی کمزور ہے اپنے ایمان کو چھپائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ مکے میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان مشرکوں کے مقابلے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ آپ نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرا اور ان مشرکوں کا کتنا سخت مقابلہ ہے؟ تم اس قابل نہیں ہو، تم سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ تم یوں کرو کہ اپنے علاقے میں چلے جاؤ، اور جب تم سنو کہ مجھے اللہ نے غلبہ دیا ہے اس وقت تم میرے پاس آنا۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ نے یہی کیا، وہ اپنے علاقے میں چلے گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مدینے میں سکونت اختیار کی، اور آپ کو یاد دلایا یا رسول اللہ میں مکے میں آپ کے پاس آیا، آپ نے پہچانا؟ آپ نے کہا ہاں پہچانا۔ آپ نے یہی مشورہ ابو ذر غفاری کو بھی دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر غفاری آپ سے ملنے کے لیے آئے اور
خانہ کعبہ کا آب زمزم پی کر گزارا کیا، اور بڑی مشکل وقت میں آپ کو ان حالات میں ملے جب بالکل مقابلہ عروج پر تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں بھی ان مشرکوں میں کلمہ توحید کو بلند کروں۔ آپ نے کہا حالات بڑے سخت ہیں، تم اپنے گھر چلے جاؤ، مدینے کے رہنے والے تھے، مدینے چلے جاؤ۔ ابو ذر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں تو ان مشرکوں کے اندر جا کر کلمہ توحید کا آواز بلند کروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پہنچے، مشرکین جمع تھے، آپ نے ان کی موجودگی میں بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ مشرکین جھپٹ پڑے، پکڑو اس کو بے دین کو، ان کو اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، دیکھا، انہوں نے کہا یہ کون، کس کو مار رہے ہو؟ یہ غفاری خاندان کا فرد ہے، تمہاری تجارت مدینے کے پاس سے گزرتی ہے، اگر یہ مر گیا تمہاری تجارت بند ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک دم اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن ابو ذر پھر گئے، اور جانے کے بعد پھر ایسے ہی اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے پھر مارا، تیسرے دن پھر اعلان کیا، پھر مار کھائی، اور تینوں دفعہ عباس نے نہیں آگے چھڑایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ اپنے علاقے میں چلے جائیں، اپنے دین کو اپنے دل میں چھپا کر یہاں اس کا اظہار نہ کریں، وہاں جا کر جیسے حالات ہوں ویسا کام کریں۔ انہوں نے اس عذر کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ گنجائش موجود ہے کہ آدمی حالات سخت ہوں، دل سے ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اگر وہ اپنے کلمے کا اظہار نہیں کر سکتا، کفر کا کلمے کا اظہار نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ کلمہ کفر کا اظہار کرے اور اس کا دین برباد ہو جائے۔ اگر اسلام ظاہر نہیں کر سکتا اپنے دل میں چھپا لے، اور جب اللہ توفیق دے حالات اچھے ہوں تو اس کلمے کا اظہار کرے۔ کفر کا اظہار اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہرقل جو برباد ہوا اس کی وجہ یہ تھی اس کا دل مانتا تھا یہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے توفیق ملے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جا کر دھوں۔ اپنی قوم کے لیے اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ ایمان لے آئے، لیکن جب اپنی قوم سے مایوس ہو گیا، مایوس ہونے کے بعد پھر اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو اسی دین پر ہوں جس دین پر تم ہو۔ انہوں نے اس کو سجدہ کیا۔ اسلام اس کے اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن نہیں کہا، کیونکہ اس نے کلمہ کفر کا اعلان کیا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں اسی دین پر ہوں جس دین پر تم ہو۔ دل اس کا ایمان لا چکا تھا۔ تو صرف دل کا ایمان کافی نہیں ہے، اس کا اظہار ضروری ہے۔ آدمی اظہار نہیں کر سکتا، مجبور ہے، ٹھیک ہے نہ کرے، لیکن کفر کا اعلان بھی نہ کرے، کیونکہ دل سے ایمان کا اظہار اور زبان سے اظہار یہ دونوں ضروری ہیں۔ ابو طالب دل سے مانتے تھے، زبان سے انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ یہ دین، یہ دل کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے کام نہیں آئی۔ ہرقل دل سے مانتا تھا، زبان سے اظہار نہیں کیا، اس کا بھی یہی معاملہ ہوا، جہنم میں گیا۔ اور عبداللہ بن ابی وہ دل سے نہیں مانتا تھا، زبان سے مانتا تھا۔ وہ زبان سے ماننے کے باوجود اس کا اسلام نہیں ہے، کیونکہ دل قبول نہیں کرتا تھا۔ تو دل اور زبان یہ دونوں جب تک اسلام کا اظہار نہیں کرتے، جب تک دونوں کے اندر اسلام داخل نہیں ہوتا،
یہ اسلام فائدہ نہیں دیتا۔ اب یہ دل سے مان چکے تھے، اپنے معاشرے میں انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، لیکن فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس زمین میں ہجرت کر جاتے؟ تم یہاں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے ہو، کفار کی کثرت کا باعث بنے ہو، اب تمہارا مقام اللہ نے جہنم بیان کر دیا۔ اس لیے کبھی کافر کی تائید نہ کی جائے۔ اگر آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی کسی رائے سے، اپنی قلم سے، اپنی زبان سے یا اپنی قوت سے، تلوار سے، بندوق سے وہ کافر کی تائید نہ کرے۔ حالات سخت ہوں، مسلمانوں کی تائید نہ ہو سکتی ہو، خاموشی سے بیٹھ جائے، لیکن اگر وہ کفار کی تائید کرتا ہے، اگر وہ کافروں کی حمایت میں مضمون لکھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسرائیل صحیح کر رہا ہے، یہ جو فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے، یہ فلسطین اس کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، اس کو حق ہے، ایسی باتیں کرنے والے موجود ہیں۔ ایسی باتیں کرنے والے، یہ آیت ان کے لیے کافی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ذوف اللہ نے قبول نہیں کیا، اور کیا کہا؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان کا مقام جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں، کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کی تائید نہ کریں، یہ چیز ایمان کے منافی ہے، نواقض اسلام میں شامل ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ایمان کے الٹ ہیں، ایمان کے منافی ہیں، اس سے ایمان ختم ہوتا ہے، اس میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اور کفار کی حمایت اس آیت کے تحت یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ کچھ باتیں کبیرہ گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ایسی نافرمانی ہے جو آدمی کو کافر تو نہیں کرتی لیکن کبیرہ گناہ میں ملوث کرتی ہے۔ یہ نافرمانی جہنم میں جانے کا باعث ضرور ہے، لیکن آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر یہ لوگ جہنم سے نکلیں گے۔ لیکن نواقض والوں کے جو کفار کی صف میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا لے، وہ تو نواقضات میں سے اللہ نے سورت جنگ بدر کے موقع پر سورت النساء کی 97 نمبر آیت میں اس کو نواقض میں شمار کیا۔ تو بھائیو، ایمان بڑی اہم چیز ہے، ایمان کی حفاظت جتنی آپ کریں گے اتنا یہ آپ کو فائدہ دے گی، اور جتنا ایمان سے آپ بے پرواہ ہو جائیں گے، جتنا آپ اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں گے، شیطان ڈاکہ مارتا رہے گا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے کے ذریعے وہ اپنی رائے کو دلوں میں داخل کرتا ہے، اور وہ وسوسے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو، جو اللہ کے برگزیدہ انسان ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اللہ نے ایک ہی حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، شیطان نے وہ بھی بھلا دیا۔ تو شیطان کے وسوسے معمولی نہیں ہوتے، بڑے خطرناک وسوسے ہوتے ہیں، اس لیے شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ کوئی کام، کوئی بات ایسی نہ نکلے زبان سے جو آدمی کے ایمان کو ختم کر دے۔ بس یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے اور اس پر چلنے والے بن جائیں۔ آمین۔